آپ یہ فرمائیے کہ علی شاہ گیلانی اور حریت کانفرنس کے بغیر جی جو اصل قیادت ہے جو ریپرزینٹ کرتی ہے وہاں پہ مسلمانوں کو کشمیر میں، اس کے بغیر کوئی بھی کانفرنس، کوئی بھی جلسہ، کوئی بھی گیٹ ٹوگیدر بلانا کیا معنی رکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. جیسا کہ یوبیک صاحب فرما رہے تھے، میں وہیں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ یقیناً انڈیا جو ہے اس نے اپنا ایک امیج دنیا کے سامنے بہتر بنانے کے لیے اور یہ امیج پیش کرنے کے لیے، کیونکہ بہت سارے مقامات سے، چاہے وہ ممالک کی سطح پہ ہو، چاہے بین الاقوامی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی سطح پہ ہو، دبی سی آواز ضرور نکل رہی تھی کہ، اور ایون ابھی 2 یا 3 دن پہلے ہی جو یو این کے سیکرٹری جنرل ہیں اس کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آیا کہ انڈیا میں ہیومن رائٹس وائلیشن بہت بڑھ رہی ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال وہ انڈیا کو مشورہ بھی، اور کچھ انڈیا کی جسے ہم کہتے ہیں عام زبان میں سرزنش کسی ملک کی کرنا، انڈیا کی سرزنش بھی ایسے کی جاتی ہے کہ اس کا بھلا دیکھ کے ہی کی جاتی ہے انڈیا کس طرح دنیا کی فورمز کے اوپر لیڈرشپ رول میں آ سکتا ہے، نرم انداز میں اس سے سمجھایا جائے کہ یہ کام بھی کر لو. تو نریندر مودی نے اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے، جس طرح آپ نے کہا علی شاہ گیلانی جو ہے، یہ دیکھیے اگر ڈیفیکٹو سچویشن دیکھیں تو کشمیر کے اندر اس وقت ڈیفیکٹو اس وقت انڈیا قابض ہے وہاں پہ، پاکستان اس کے اوپر کلیم رکھتا ہے اپنا. یہ تو 2 اسٹیٹس کی سطح پہ بات چلتی ہے. آپ اس کے اندر کی سچویشن دیکھیں تو کشمیر میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو عوام ہیں، اور عوام کے اندر پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ جو ہیں وہ سیاسی محاذ کے اوپر سیاسی حریت پسند ہیں. اس میں علی شاہ گیلانی بھی ہیں، یاسین ملک بھی، اس طرح کے اور جو رہنما ہیں، میر وائز عمر فاروق صاحب ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ تھوڑا سا سیاسی طریقے سے فائٹ کرتے ہیں، اپنے طریقے کو لے کے آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ جو ہے وہ جنگی بنیاد پر اور حریت پسند بھی ہیں، جہادیہ اب انہیں کہہ سکتے ہیں، وہ بھی انڈیجنس ہیں وہاں کے لوگ. برہان وانی اس کی بہت بڑی اگزامپل تھی جن کو شہید کر دیا گیا تھا، اس کے ساتھ ان کے ساتھی اور بھی ان کو شہید کیا گیا. اور کچھ پھر وہ ہیں جیسا کہ بیگ صاحب فرما رہے تھے کہ پپٹس ہیں، ان کے پپٹس میں عبداللہ جنہیں کہا جاتا ہے، باپ بیٹا دونوں عبداللہ فیملی وہ بھی ہیں. محبوبہ مفتی بھی وہاں کی رہی ہیں، اور چاہے انہوں نے جو بھی بیان دیا ہو اس وقت کچھ تھوڑا سا اپنا ڈسکنٹینٹ شو کیا ہو کہ مجھے اس چیز سے اتنا اتفاق نہیں ہے، لیکن بہرحال ابھی میں ذکر کروں گا اس حوالے سے بھی کہ انہوں نے بہت ساری باتوں پہ اتفاق بھی کیا ہے جو نریندر مودی صاحب کہہ رہے تھے. اور ان سب کو کال تو بہرحال دلی ہی کیا گیا نا، اسی لیے نریندر مودی نے کہا تھا کہ دلی اور دل دونوں سے دوری ختم کی جائے. یہ اس کا ایک بیان تھا، اس میں ایک کیچ فریز اس نے یوز کی تھی کہ میں نے آپ کو بلایا یہاں پہ تو اس معاملے کو حل کریں. اب انڈیا جو ہے ایک تو کوشش یہ چاہ رہا ہے، اور اس کو یہ بتایا گیا انڈیا کو کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر انڈیا کی جو اوپر فنگر پوائنٹنگ ہوتی ہے خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے، اس کو حل کرنے کے لیے انڈیا اپنا امیج بہتر بنانے کے لیے کشمیر کے حوالے سے ضروری ہے کہ کشمیر کو اپنا اندرونی معاملہ ثابت کرتا رہے. اور جب وہ اس طرح کے لوگوں کو ریڈ لائن بنا کر، جو حریت کے لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہ انڈیا کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے کشمیر کے، ان کو علیحدہ کر کے، اور وہ لوگ جو کہ رہنا پسند کرتے ہیں اور وہ بھی تعداد میں کم نہیں ہیں، یہ ہمیں علم میں ہونی چاہیے بات. کشمیر میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اور اسی لیے تو آپ کو وزیر اعلیٰ چاہیے ہوتا ہے کشمیر کے لیے. اب تو خیر یونین ٹیریٹریز میں تقسیم ہو چکا ہوا نا، ایک جموں ہے، ایک وادی، ایک لداخ ہے. لیکن اس سے پہلے جب کشمیر 370 اور 35 ختم نہیں ہوئے تھے، تو جب بھی آپ کو کوئی وزیر اعلیٰ چاہیے ہوتا تھا آپ کو مل جاتا تھا وہاں پہ انڈیا کو. تو انڈیا کو وزیر اعلیٰ جب مل جاتا تھا، اس کا مطلب کیا تھا کہ وہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اپنا ضمیر بیچ کر انڈیا کے ساتھ رہنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ چیز آپ کو ہر جگہ مل جاتی ہے، آپ کو فلسطین میں بھی مل جائے گی، ایسے لوگ مل جائیں گے جو اسرائیل کے حق میں بھی ووٹ دینے کو تیار ہو جائیں گے. انڈیا کو یہ معلوم ہے کہ اس کو میں اپنا اندرونی معاملہ ثابت کروں، تو اس نے 14 جو پارٹیز تھے ان کے لوگوں کو طلب کر لیا نریندر مودی نے، اور نریندر مودی نے ان کو طلب کیا اور وہاں پہ وہ آئے. اچھا، اب کچھ باتیں وہاں پہ سامنے آئیں کہ انہوں نے کس حوالے سے اپنے کنسرنز شو کیے. دیکھیے پولیٹیکل پرزنرز، یہ عبداللہ فیملی اور محبوبہ مفتی، ان کو بھی قید رکھا گیا تھا شروع میں، لیکن پھر آزاد کر دیا گیا کیونکہ ان کو ساتھ لے کے انڈیا نے چلنا ہے. یہی وہ آواز بنیں گے جس کے بعد کہا جائے گا کہ یہ دیکھیں مسلمان جو ہے کشمیر کے وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یہ انڈیا کا پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیک گراؤنڈ ٹاکس پاکستان انڈیا کی چل رہی ہیں، ہمیں تو ایسی کسی بات کا علم نہیں ہے. بہرحال انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا اور بڑی خوشی منائی اس کے اوپر.
ساتھ انہوں نے دوشنبے میں آپ کو علم ہوگا کہ ابھی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو اجلاس ہوا تھا اس کا ایک جو مشترکہ اعلامیہ تھا اس میں 3-4 چیزوں کا سب نے مل کر دستخط کر کے جاری کیا تھا. اس میں پاکستان بھی, انڈیا بھی, چائنا بھی, رشیا بھی سارے موجود تھے. انٹرنیشنل ٹیررزم ختم کی جائے گی, ایکسٹریمزم ختم کی جائے گی. سر جی سب سے خطرناک جو بات ہے وہ کشمیر میں نئی حلقہ بندیوں والی بھی تو ہے. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. اس میں سیپریٹزم ختم کی جائے گی اور جو ریلیجس ریڈیکلائزیشن ہے اس کو ختم کیا جائے گا. یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو کشمیر کے حریت پسند جو ہیں ان کے خلاف بات جا رہی ہے ساری کی ساری. اور پھر اس کے علاوہ جو یہ 2 باتیں ساتھ ساتھ کی گئیں, ایک یہ کہ ڈیمارکیشن اور ڈیلینیشن کشمیر کی جائے گی اور الیکشنز میں کشمیر کو بھیجا جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ یوں کہیں حلقہ بندیاں کی جاتی ہیں تو کشمیر کی جو یونین ٹیریٹریز بنا دی گئی ہیں 370 اور 35A ایبروگیٹ کرنے کے بعد, وہ چاہ رہا ہے انڈیا یہ, اور اس نے تقریباً سب کو راضی کر لیا ہوا ہے کیونکہ یہ سب خوش اس معاملے پہ باہر نکلے ہیں کہ 370 اور 35A کے بعد کی ڈیمارکیشن اور ڈیلیمیٹیشن, جو کہ نریندر مودی نے بھی کہا, امیت شاہ نے بھی کہا جو ان کو ہوم منسٹر ہے, اس ڈیمارکیشن کے فوراً بعد جب الیکشن میں چلے جائیں گے تو وہ ایک طرح سے لیگل کور پرووائڈ کر دیں گے. جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے انڈیا نے جو وہاں پہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے, اپنے اندر ضم کر لیا, اب یہ اسی طرح ہی رہے گا. یہ تو اگلا سٹیپ ہو جائے گا نا, اب یہ اگلا سٹیپ ہو جائے گا. ساتھ انہوں نے یہ کہا باقی سب سٹیٹس جو ہیں جن کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا تھا ان کی ڈیلینیشن یا ڈیمارکیشن کی 2026 کی ڈیٹ ہے, لیکن کشمیر کا وہ فوری طور پہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انڈیا اس کو کیپچر کرنا چاہتا ہے مکمل طور پہ. ساتھ انہوں نے یہ کہا, امیت شاہ نے خاص طور پہ یہ بات کی جو ان کا ہوم منسٹر, اب یوں کہ ان کا وزیر داخلہ ہے, وزیر داخلہ انڈیا کا یہ کہتا ہے کہ یہ اسپیشل سٹیٹس کشمیر کا اس وقت ختم کیا جائے گا when the time is appropriate. اب ٹائم کب اپروپریٹ ہوا کرتا, کبھی بھی نہیں ہوا کرتا. یہ بیان اس وقت دیا جاتا ہے جب آپ نے ختم ایک چیز کو نہیں کرنا, یا ہم جسے کہتے ہیں دوبارہ بحال نہیں کرنا اس سٹیٹس کو جو پہلے سے موجود ہے. تو یہ ساری سچویشن اگر ہم دیکھیں تو بہت معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ حریت کانفرنس کو اس لیے نہیں بلایا گیا کہ وہ ریڈ لائن ڈرا کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. ہاں وہ لوگ جو انڈیا کے ساتھ رہیں گے اور انڈیا کے ساتھ کشمیر کی الحاق کو پسند کرتے ہیں, جن میں محبوبہ مفتی بھی ہیں, عبداللہ بھی ہیں اور اس طرح کے اور لوگ بھی ہیں, وہ سب ان کو بلایا گیا. اور اس کے ساتھ سیفرون ہندوز وہ بھی موجود تھے اور باقی کچھ لوگ بھی موجود تھے اس کے اندر. ٹھیک ہے.